السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نشست سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ مصلح کے اندر یعنی جو اصلاح کرنے والا ہے اس کے اندر دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک امانت داری اور ایک خیر خواہی، یعنی غلطی کو پوری امانت داری سے انالائز کرے اور دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے، اس کی خیر چاہتے ہوئے اسے اس غلطی پر آگاہ کرے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ دین کی تعلیم دینا انبیاء کی میراث ہے اور غلطیوں کی اصلاح کرنا اس تعلیم کا حصہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ بھی ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور تمام انبیاء نے یہی کیا۔ انبیاء کے بعد امت مسلمہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ تو غلطیوں کی اصلاح کرنا دین کا وہ حصہ ہے جو ہم سب پر فرض ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ صرف چند علماء کا کام ہے یا چند خاص قسم کے مصلحین ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک مصلح ہوتا ہے اور اسے اصلاح کا طریقہ آنا چاہیے، اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سے امور کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس میں بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ اور بات دل سے کرنا تاکہ مخاطب کے دل تک جائے، اور ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرانا، یعنی بے جا تکرار نہ کرنا، یا ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا کہ جس سے مخاطب کی تذلیل ہو یا اس کے جذبات مجروح ہوں۔ اسی طرح جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا اور اس کی کمزوریوں پر صرف نظر کرنا، یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرے کے حالات اور صلاحیتوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اصلاح کا کام کوئی اندھا دھند کرنے والا کام نہیں، یا کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھ کے بس اس کو لاگو کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون شخص کس بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کسی خاص سچویشن میں کیوں ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو مد نظر رکھ کے اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اصلاح کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ بہت خوشی سے ویلکم کرتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، تو اس پر بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان اگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کام کو جاری رکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے کوئی تعریف نہیں چاہ رہا ہوتا، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے اصلاح کا کام نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی مصلح قرار دیے جانے کے لیے یا کہلانے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اگر سامنے والا آپ کی خیرخواہی پر مشتمل کوئی اصلاح کی بات قبول نہیں کر رہا تو اس پر آپ اس کو مارجن دیں اور سوچیں کہ انسان ہے، کمزور ہے، کبھی انا کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی تکبر آڑے آ جاتا ہے، کبھی حسد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کبھی منفی سوچ ہوتی ہے، کبھی کوئی معاشرتی دباؤ ہوتا ہے۔ لیکن مختصراً بات یہی ہے کہ اصلاح کرنے والا اپنے طور پر طریقہ درست رکھے اور جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اسے وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے، اور پھر یہ کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا عمل مسلسل جاری رکھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح سراسر خیر خواہی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور پیغمبرانہ طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے لوگوں کی خیرخواہی کی اور ان کی اصلاح کی۔ اصلاح کے عمل کے بعد انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے، یعنی جس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بس وہ چھوٹے بچوں کی مثال لے لیں، جب وہ لکھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں
تو بعض اوقات ان کو پینسل پکڑنا نہیں آتی، وہ پینسل غلط طریقے سے پکڑتے ہیں، یا بعض اوقات وہ بہت زیادہ جھک کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اسی طرح بچے جیسے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اصلاح کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. کچھ مائیں زور زبردستی کر رہی ہوتی ہیں، کچھ مائیں صبر سے کام لیتے ہوئے انہیں اچھے ایٹیکیٹس، مینرز اور طریقہ کار سکھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں صبر اور حوصلے کا تقاضا کرتی ہیں. تو آئیے ہم اب کتاب کی طرف آتے ہیں، اور ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا صفحہ نمبر 9 سے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. پچھلی آیات سورۃ عبسہ کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرتے ہوئے آپ کی اصلاح فرمائی، کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں کہ وہ خلاف اولیٰ کوئی کام کرے، یعنی اعلیٰ درجے سے کم درجے میں کوئی کام کرے. تو یہاں مؤلف اب مزید دلائل بیان کرتے ہیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے. اس کا ترجمہ ہے، جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں. ان آیات کا سبب نزول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل کیا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں کسی طرح بھی نہیں ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو منہ بولے بیٹے بنانے والوں کے لیے منہ بولی بہو سے نکاح جائز ہے، یعنی منہ بولی بہو سے منہ بولے بیٹا جب طلاق دے دے تو نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ عورتیں حقیقی بیٹوں کی بیویوں کی طرح ان کی حقیقی بہو نہیں ہیں. اس وقت متبنہ کی رسم، متبنہ کہتے ہیں کسی کو بیٹا بنا لینا، اس وقت متبنہ کی رسم معاشرے میں اس قدر پختہ اور مستحکم ہو چکی تھی، جڑ پکڑ چکی تھی کہ بہت بڑے اقدام کے بغیر اس کی اصلاح ممکن نہیں تھی، اور ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے علاوہ آپ کے عمل کے ساتھ اس رسم کو توڑا جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا. دونوں کے مزاج میں اختلاف کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان موافقت نہ رہ سکی، اور زید رضی اللہ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کی اجازت مانگتے رہے، لیکن آپ انہیں طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے، حالانکہ آپ بذریعہ وحی اس بات سے خوب واقف تھے کہ طلاق ہوگی اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوگی. لیکن لوگوں کے تانے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے، تو آپ زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے سے روکتے رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. تو سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہمارے خوف بھی جانتا ہے، ہماری پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اصلاح فرمائی کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، بس اللہ سے ڈریں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر بخوبی عمل کر لیں. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عمدہ انداز میں اصلاح فرمائی ہے، اور یہ آپ کی عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہنمائی حاصل تھی کہ کس موقع پر
آپ کو کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ کا عمل صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ امت کے لیے ایک رہنمائی تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں مصلح کے لیے کچھ رہنمائی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ احسن انداز میں بات کرنا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز کس طرح کیا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو اکنالج کیا کہ آپ نے اس شخص پر احسان کیا ہے، یعنی حضرت زید کو بیٹا بنا کر اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور ان کی تربیت کر کے اور ان کی شادی کر کے آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو آغاز کہاں سے کیا؟ یعنی اصلاح کرنے سے پہلے تعریف کی، اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ آپ اس سے کہتے ہیں امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو طریقہ کار تھا اس کی بھی وضاحت کر دی۔ پھر ساتھ یہ بتایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں جو بات چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، یعنی پہلے سے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، یعنی یہ ہو کر رہے گا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور یہ ہے اصلاح کا وہ پہلو کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تو اس میں ایک محبت بھی نظر آتی ہے اور ایک نصیحت بھی، اور یہ ایسی نصیحت ہے جو آپ کے مقام مرتبے کے شایان شان ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرے یا کسی کی اصلاح کرے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی سامنے رکھے۔ جب آپ بڑوں کو ان کی کوئی غلطی بتائیں گے تو اس کا انداز اور ہوگا، اور اگر بچوں کو بتائیں گے تو اس میں ایک ہمدردی اور شفقت اور محبت کا اظہار اور طرح ہوگا، اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ دوسرا شخص اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حال کو یہاں بیان کر دیا گیا نا، کہ کس طرح آپ احسان کر رہے تھے اور کس طرح آپ نصیحت کر رہے تھے۔ تو اس سے مخاطب کو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کی پرواہ کر رہے ہیں، آپ کو ان سے ہمدردی ہے، یعنی اس شخص سے ہمدردی ہے جس کی آپ اصلاح چاہتے ہیں۔ صرف ایک لٹھ نہیں ماری گی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کر لو، بلکہ اصل حکم کے ساتھ ساتھ ساری چیز بھی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے بتا دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے، اصلاح کرتے ہوئے موقع اور محل کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر بات کہنے کی ایک مناسب جگہ ہوتی ہے، ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، غلط وقت اور غلط جگہ پر بات کرنے سے مثبت نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، پھر انسان خود فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر مناسب موقع اور مناسب الفاظ کے ساتھ انسان صحیح وقت پر بات کرے تو دوسرا بہت دفعہ شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مصلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے کو درست رکھے، یعنی اصلاح اور نصیحت کرتے وقت یہ سوچنا رکھے کہ مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ تم بات نہیں سنو گے، یعنی دل میں بھی نہ سوچیں ایسی بات، یہ نہ سوچیں کہ دوسرا سنے گا نہیں۔ اور صحیح وقت کا انتظار کرنا بھی صبر و تحمل کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص ایک خاص حالت میں ایک خاص طرح ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک معیار بنا لیتے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسا کرے گا۔ ان منفی جذبات کو نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی مصلح اس بات کو سامنے رکھے کہ جس کی اصلاح کر رہا ہے اس کو اپنے سے نہ ڈرائے اور اپنا روب نہ ڈالے اس پر کہ خبردار اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اور لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور اکتاہٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کا خوف مقدم رکھتا ہے تو پھر انسان کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام ہے یا اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، تو اللہ کا خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کے نفس کو لگام دے دیتا ہے اور انسان اپنے حد سے بڑے ہوئے رویوں سے بھی گریز کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنی ذات سے جوڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں پسند نہیں کرتی کہ تم یہ کرو، اور لوگ کیا کہیں گے تو یہ کام نہیں کرو، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو
پھر تمہارے ساتھ یہ اور یہ ہونے والا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسان خود اصلاح کا کام کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر کرے، اور اسی طرح جب دوسرے کو نصیحت کرے تو اس میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے. یہ طریقہ چھوڑ کر اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ اصلاح کا مقصد دنیاوی فائدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ علماء اعظام میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ اسلاف کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ مؤثر کیوں ہوتا تھا، ان کی بات زیادہ اثر کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اسلام کی عظمت، خالق کی رضا اور روز محشر اپنی نجات کے لیے کلام کرتے تھے. یعنی ان کے اصلاح کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا، جبکہ ہم لوگ اپنے نفس کی عظمت، مخلوق کی رضامندی اور دنیا کی طلب کے لیے بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے مقاصد میں فرق ہوتا ہے، لہذا اصلاح قبول کرنے والا پھر اس طرح اس کو قبول نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ مصلح کا بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے. صرف یہ نہ کہا جائے یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ یہ بتایا جائے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، اور محبت آمیز انداز میں، تاکہ وہ غلط چیز کو چھوڑ کر صحیح چیز اختیار کر لے. اور پھر یہ ہے کہ نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، اور باقی دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ دینے والا ہے. آپ کی پوری کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں سنتا اور اصلاح نہیں کرتا تو آپ کا اجر کہیں نہیں گیا، آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں. تو اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کہ جب یہ بات آپ کو کہی گئی تو آپ نے پھر کیا کیا، آپ کا طرز عمل کیا، آپ نے اس اصلاح اور نصیحت کو قبول کیا، اور اس طرح ایک جاہلی اور غلط معاشرتی روایت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اسی طرح قرآن کے باقی ٹیکسٹ کے ساتھ لکھوایا جس طرح آپ دوسری آیات لکھواتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لوگوں سے چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اور ویسے بھی عمومی طور پر ہم سب کے لیے جو نصیحت ہے اس میں کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کر معاملہ کریں، اور لوگوں کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ایک اعتماد اور حوصلہ آتا ہے، اور انسان اصلاح کو آسانی سے قبول بھی کر لیتا ہے اور پھر آگے بھی بڑھتا ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ معاشرتی دباؤ سے نکلنا چاہیے. بعض اوقات ہم معاشرتی دباؤ کے تحت ایسے رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس سے دین کا بھی نقصان، مال کا نقصان، اوقات کا نقصان، صلاحیتوں کا نقصان. لیکن ہم کیوں نہیں نکلتے کہ اگر ہم نے کسی شادی کے موقع پر یا کسی وفات کے موقع پر یہ کام نہیں کیے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کے طعنوں اور باتوں سے خوف زدہ نہ ہوں، مقصد اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی پیروی ہونی چاہیے. اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اور اللہ کی رہنمائی کے سامنے جھک جانا چاہیے. یہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ، جیسے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یا پھر اسٹاف کے ساتھ ہم جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ٹیچرز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو نا سسٹم سے ڈراتی ہیں کہ اگر پرنسپل کے روم میں لے جاؤں گی یا آپ کو ہیڈ کے روم میں لے جاؤں گی یا آپ کی بابا کو کال کر دی جائے گی، HR کمپلین ہو جائے گی. تو دیکھا جائے تو لوگوں کا ڈر جو ہے وہ ٹیمپریری ہے نا، وہ پرماننٹ چینج نہیں لے کے آئے گا. تو کہتے ہیں پرماننٹ چینج لانے کے لیے پرماننٹ سورس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، وہ تو رب کی ذات ہی ہے. تو رب کی محبت ڈیولپ کریں اتنی کہ اس کو ناراض کرنے سے خوف آنے لگے نا، اور پھر وہی ہے کہ پیپل پلیزنگ بھی یہاں سے جو ہے وہ سنب ہو جاتی ہے. بالکل، اور اصل چینج بھی وہی ہے اور فائدہ بھی اسی کا ہے اور اجر بھی اسی پر ہے. اور پھر ماؤں کے لیے بھی یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ اکثر باپ سے ڈراتی رہتی ہیں کہ بابا آئیں گے تو تمہاری یہ شکایت لگاؤں گی، بابا ڈانٹیں گے، بابا فلاں کریں گے. تو کسی بھی انسان سے ڈرا کے کسی پر پریشر کرنا، ڈالنا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکالنا، یہ درست نہیں. یہاں پہ بہت ہی بات اچھی لگی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض روایات، بعض رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان میں پرومیننٹ لوگ معاشرے کے یا جو اسلام کے نمائندہ ہیں، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جب تک وہ اپنے عمل سے اس کی اصلاح نہ کریں اس وقت تک اس کا توڑ نہیں ہوتا. تو عموماً ہم یہ پڑھا تو دیتے ہیں، درس میں بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے
تو اس میں محتاط ہونا اور ثابت قدم ہونا اصل بات ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. بڑا اہم نکتہ ہے یہ. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر یعنی لوگوں کو ہم جب درس دیتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب انہی لوگوں کی شادیاں دیکھی جاتی ہیں تو اسراف کی حد ہوتی ہے، تو پھر جو بے عمل انسان ہوتا ہے اس کی بات اثر بھی نہیں کرتی اور وہ اس کے خلاف بھی حجت بنتی ہے. سازا ایک پوائنٹ ہے نا کہ نصیحت کریں تو مرتبہ اور مقام بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ صرف 2 پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے تھے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل تھی کہ لیول بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے بنی اسرائیل نے جب کہا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور دوسرا سازا یہ تھا کہ نصیحت کرتے ہوئے نا چوائس آف ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ مرتبہ مقام ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے نا وہ ویسا ہوگا کہ پھر دوسرا ہرٹ بھی نہیں ہو، اور ساتھ ہے جو آپ کا مقصد ہے کہ آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا. جزاک اللہ خیر. مجھے تو لگتا ہے کہ ایون بچوں سے بات کرتے ہوئے ان کی عزت، احترام، مرتبہ، چاہے وہ بچے ہیں، لیکن اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان کو بھی ہم ہرٹ نہ کریں، کیونکہ وہ پھر بیزار ہو جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے بات. سادہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم جب اصلاح کرتے ہیں یا اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو اگر ہم واقعی اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس میں ایک وہ افیکٹونیس بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے وہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہے اس میں بھی حکم من اہلہ و حکم من اہلہا جب ہوتے ہیں تو اگر وہ چاہیں کہ وہ اصلاح کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں، کامیابی بھی ہو جاتی ہے. ہمارا جو امانت داری والی بات آج آپ نے بتائی کہ یعنی وہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جس بندے کی اصلاح کرنے کا کر رہے ہیں تو ہم اس کی بات بندے کو نہ پھر بتاتے رہیں کہ میں فلاں کے پاس گئی، میں نے فلاں کو ایسے کہا. تو یہ بھی جو ہے نا یہ پھر اس کے اندر ایک بے برکتی سی آتی ہے، اور یعنی اس بندے کے لیے وہ بھی اس کی انا کا مسئلہ بنتا ہے پھر کہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے پھریں کہ میں نے فلاں کی اس طرح سے اصلاح کی ہے. جزاک اللہ خیرن. بہت اہم بات ہے یہ کہ ہمیں کسی کی بھی اصلاح سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ہم کر کیوں رہے ہیں. یعنی کیا اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہے، کسی کو بے وقوف ثابت کرنا مقصود ہے، لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود ہے. یعنی ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک ہمارے اپنے اندر مقصد اور نیت ہماری خالص نہیں ہوگی تو آپ کی کوششیں فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اصل مقصد ہے مسئلے کا حل، نہ کہ جو روایت بن گئی اس پہ اندھا دھند چلتے رہنا. ساتھ میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دوسرے کی کسی جھجک کی وجہ سے یا مربت میں آ کر اصلاح کو چھوڑ نہیں دینا اور اس کو اچھے طریقے سے بتانا. بالکل. اور پھر امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو وہ بات بتائیں جو اس کے فائدے میں ہے. یعنی یہ بڑا اہم بات ہے. بعض اوقات ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ مقصد درست نہیں ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.